الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حده من الزنا أدراك ذلك لا محالة فزن العين نظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو روایت کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا. اللہ یہاں ہر آدمی سے مراد عام انسان ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے، وہ اس سے بری ذمہ ہیں. اولیاء کرام، انبیاء کرام، خصوصاً بالخصوص حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اس بات سے علیحدہ ہے. جو آدمی انبیاء کرام کو اس بات میں یعنی کہ شامل کرے وہ آدمی بے دین ہے اور بے ایمان ہے، وہ ایمان سے خارج ہے. اس سے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کہتے ہیں کہ عموماً انسان زنا کے مقدمات میں پھنستا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے اعضاء کے جو کام ہوتے ہیں اس سے پکڑ نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے. گندے خیالات، برے خیالات سے انسان کی پکڑ نہیں ہوتی. نبی پاک سرکار نے فرمایا اس سے میری امت کو اللہ نے معاف فرما دیا. اور انسان جو ہے یہ ایسی باتوں میں ملوث ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ آنکھ سے دیکھنا، کانوں سے سننا، یہ زنا کے اسباب ہیں. کسی چیز کا دیکھ لینا، خوبصورتی کو دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، یہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا حصے میں لکھا ہوا ہے زنا وہ ضرور پائے گا. لہذا آنکھ کا زنا نظر بد ہے. کسی عورت کی طرف اگر اچانک نظر پڑ گئی اس کی معافی ہے، اگر دوبارہ انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں، وہ بھی شہوت کے ساتھ. اور زبان کا زنا کیا ہے؟ زبان کا زنا ہے بری گفتگو کرنا، ایسی باتوں کو بیان کرنا جس سے انسان کو شہوت آئے. یہ زبان کا زنا ہے. عورتیں عموماً اپنے میاں کے سامنے دوسری عورتوں کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتی ہیں. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. آنکھ کا زنا شہوت کے ساتھ دیکھنا، زبان کا زنا بری باتیں کرنا، ایسی گفتگو کرنا جس سے انسان کو لذت محسوس ہو، یہ زبان کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے.
میرے آقا کریم فرماتے ہیں دل پھر تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، شرم گاہ جو ہے وہ اس کی خواہش کرتی ہے، پھر اس کو سچا یا جھوٹا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کام ہو گیا جس کی وہ تمنا دل میں تھی تو پھر وہ سچی بات ہوگی، اگر وہ پورا نہ ہوا تو پھر وہ اس کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھا جا چکا ہے، وہ یقیناً اس کو پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، یعنی کہ بری باتیں ایسی گفتگو سننا، اور زبان کا زنا بری گفتگو ہے، اور ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا قدم سے چلنا ہے، اس طرف چل کر جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ایک زنا جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے زناؤں کا مجموعہ ہے۔ زنا کر لینا یہ چھوٹے چھوٹے زناؤں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ ہر عضو کا علیحدہ زنا ہے۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ اس وقت آنکھ سے بھی زنا کر رہا ہوتا ہے، کان سے بھی زنا کر رہا ہوتا ہے، زبان سے بھی زنا کر رہا ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی زنا کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اس بندے کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو خصی نہیں کیا جاتا، اس کو سنگسار اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہاتھوں سے بھی زنا کیا ہے، کانوں سے بھی زنا کیا ہے، آنکھ سے بھی زنا کیا ہے، پاؤں سے بھی زنا کیا ہے، اس لیے اس بندے کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ زانی کی سزا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، 100 کوڑے، کنے 100 کوڑے، فاجلدوا کل واحد منہما، اللہ فرماتا ہے 100 کوڑے انہوں مارو۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو گڑھا کھودا جائے گا، اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا، اوپر سے اس کو پتھر مارے جائیں گے، اتنی دیر تک مارتے رہیں گے جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ یہ شادی شدہ زانی کی سزا۔ غیر شادی شدہ کی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ جب وہ اس فعل سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان اس کا واپس آ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر بندہ اسی حالت میں مر جائے اس کو کافر نہیں کہا جائے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، وہ نور ایمان اس سے نکلتا ہے، یعنی کہ ایمان کا جو نور ہوتا ہے، جو اس کی چاشنی ہوتی ہے، جو اس کی لذت ہوتی ہے، وہ اس بندے سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس بندے کو بے ایمان یا کافر نہیں سمجھا جائے۔ اور قدموں سے چل کر جانا یہ بھی زنا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرف فلم لگی ہو سینما کی طرف جانا، ہاں جی، سینما کی طرف جانا، فلمیں جہاں لگی ہوں، کسی ہوٹل پہ جا کر فلم دیکھنا، ہاں جی، چلو چاہ دی پیالی بھی پیواں گے تو نالے فلم بھی ایسے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ پاؤں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کیونکہ یہ سکرین پہ جب فحشہ عورتیں آتی ہیں تو انسان کا دل جو ہے نا وہ مچلنے لگتا ہے، کیونکہ قدرتی طور پر یہ ادھر لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قدرتی طور پر وہ کہتے ہیں رب العالمین نے بندے کے اندر ایک عورت کی طرف میلان رکھا ہے، پھر اس سے اللہ چاہے بچا لے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میلان حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے پیدا نہیں کیا زلیخا کے لیے، کیوں؟
میرا رب فرماتا ہے وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ فرماتا ہے وہ اس بات کی طرف مائل بھی نہ ہوئے تھے، وہ اس بات کی طرف مائل بھی نہ ہوئے تھے، لیکن ساڈے دل تو اللہ معاف کرے ہر خواہشاں، ہاں جی ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ آدمی کے دل میں ایک میلان رکھا ہے، لہٰذا فلم جا کر دیکھنا یہ قدموں کا زنا ہے، پاؤں سے چل کر کیا ہے یہ اس نے قدموں کا بھی پاؤں کا بھی زنا ہے، اور آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے یہ اس کا بھی زنا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دل چاہتا ہے اور پھر تمنا کرتا ہے اس بات کی جس کی طرف اس نے کیا ہے یا گیا ہے یا دیکھا ہے، پھر شرم گاہ اس کو سچا یا جھوٹا کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ پھر اگر وہ کر گزرے تو پھر بات سچی ہو گئی، اگر وہ نہ کرے یا اس تک نہ پہنچ سکے تو وہ بات جھوٹی ہو گئی. لہٰذا یہ بات جو ہے اس بات میں ہے کہ انسان کی جو قسمت میں لکھا ہے وہ سب سے پہلے ہوئے گا. وہ ایک تقدیر، یہ تقدیروں کا باب ہے، جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. ایک تقدیر مبرم ہے، ہاں جی، ایک معلق ہے. جو تقدیر مبرم ہے وہ ہو کر رہے گی، وہ پہلے لکھی جا چکی ہے. ایک ہے معلق، وہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے، اولیاء کرام کی دعاؤں سے، ہاں جی، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین اس کو ٹال. تو رب العالمین ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ہر وقت رب تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں میں روزانہ اللہ تعالیٰ کو جڑا نا 100 مرتبہ استغفار کروں. اللہ، جو نبیوں کے سلطان، جو نبیوں کے سلطان، جڑا بندہ حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ موت نو 20 واری دہاڑی یاد کرے اس نو اللہ بھی شہیداں دا رتبہ عطا فرمائے، انہوں اللہ شہیداں دا رتبہ عطا فرمائے. لیکن اسی موت دا نام سن کے بھی جڑا نا گھبران لگ پے.